پاکستان کی نامور صحافی اور اینکر پرسن آسما شیرازی نے اپنے ویلاگ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہونے والی ڈیولپمنٹ سے ہواؤں کے رخ کا اندازہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا پریشر کام کر رہا ہے اور ریاست عالمی پریشر بھی برداشت نہیں کر پا رہی، اور اس پریشر کو آہستہ آہستہ اپنے اقدامات سے کم کیا جا رہا ہے۔ آسما شیرازی نے اس حوالے سے اور کیا کہا، آئیں آپ کو سنواتے ہیں۔ آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آج ایک اعلامیہ آیا جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ 2 سال کے 19 ملزمان جن کو سزا ہوئی تھی 2 سال کی، ان کی سزاؤں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی ریلیونس کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس فیصلے سے کچھ دیر پہلے ایک بہت اہم گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے اندیا بھی دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ڈوریں ہیں وہ ہلائی جا رہی ہیں یا وہ کہیں نہ کہیں سگنل مل رہے ہیں۔ اس کا ایک جو تذکرہ تھا وہ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا، جس کو کہ شاید بہت زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا، مگر ان کا ایک جملہ بہت اہم تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں، یعنی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی شراکت داری ہے یا جو ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اس طرح کی شراکت کاری ماضی میں نہیں دیکھی گئی شراکت داری۔ مجھے بڑے وسوسے ہیں لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ پارٹنرشپ تا قیامت جاری رہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وزیر اعظم کے وسوسے بھی شروع ہو چکے ہیں، اور یہ جو وسوسے ہیں ان کی ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوگی، ورنہ شہباز شریف جیسا وزیر اعظم جو ہے، جو کہ بہت ہی ایک جسے کہنا چاہیے کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی محاذرائی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اس وقت تک معاملہ نہیں ہے، وہ اگر وسوسوں کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ جو ہے وہ فشی ضرور ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت اہم سائنس ہے جو کہ کام کر رہی ہے۔ مثلاً آج جو 19 ملزمان کی سزا ختم ہوئی ہے، اور اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ 48 مزید اپیلیں جو ہیں وہ کورٹ آف اپیلز میں گئی ہیں۔ یاد رہے کہ تقریباً 85 لوگ ہیں جن کو کہ سزائیں ہوئی ہیں، ان میں سے 19 کی معاف ہو گئی، 48 کی مزید جو ہیں وہ کورٹ آف اپیلز میں معاملہ گیا ہے۔ 67 مجموعی اپیلیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں ان کے پاس، اور اس کا مطلب ہے تقریباً 17-18 لوگ ہیں جن کی کہ ابھی تک نہیں آئی ہیں اپیلیں، یا جن کو ابھی تک ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ وہ بھی لگتا ہے ایسے ہے کہ ملٹری کورٹس کے معاملے کے اوپر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا اور اس معاملے کو حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا اندیا ضرور اس فیصلے کے بعد آ چکا ہے، ایک خبر آ چکی ہے، ایک یوں سمجھے کہ سگنل دیا جا چکا ہے کہ ہم ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جو دباؤ ہے یا جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں ان مطالبات کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، اور یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو رہا، یہ حکومت سے مذاکرات سے چند لمحے چند گھنٹے پہلے جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی ہے، اور بہت اہم ان کی گفتگو ہے، جو وہاں پہ جو صحافی موجود تھے ان سے ہماری بات ہوئی، ان میں سے ایک نے ہم سے تذکرہ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بنی گالا جو ہاؤس اریسٹ کرنے کی آفر تھی وہ آئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ آپ ہوتا ہے تو اس پہ بات چیت کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 سال سے بغیر ٹرائل جیلوں میں موجود لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تو بنی گالا کی آفر منظور کرنے کو تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو 1.5 سال سے جو بغیر ٹرائل جیلوں میں ہیں، اگر آج حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں یہ معاملہ کہیں نہ کہیں کسی صورت طے پاتا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بنی گالا آ سکتا ہوں۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ طے ہو، اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دروازے جو ہیں وہ کھلیں اور ان کے ساتھ بات چیت کا جو ڈائریکٹ ایک رابطہ ہے یا انڈائریکٹ رابطہ ہے وہ بحال ہو، تو یہ ایک پہلی پیش قدمی ہوگی، یہ پہلی ایک صورت ہوگی جس میں کہ عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان کو جیل سے نکال کے بنی گالا منتقل کیا جا سکتا ہے۔